دینی الاسلام دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام دینی الاسلام۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تاجدار عرب و عجم، شہنشاہ امم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا ذکر ہوا اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں خلیفہ ولید بن عبد الملک کے دور حکومت کے بارے میں چند اہم باتیں بیان کی جائیں گی۔ ولید بن عبد الملک اپنے باپ عبد الملک بن مروان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد سن 86 ہجری میں ماہ شوال کے اندر تخت نشین ہوا۔ جیسے ہی تخت نشین ہوا، اس نے لوگوں سے بیعت لینا شروع کر دی۔ چونکہ اس کے والد عبد الملک بن مروان نے اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے ہی ولید بن عبد الملک اور اپنے بیٹے سلیمان بن عبد الملک کے لیے لوگوں کو راضی کر لیا تھا اور اس بات کی وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد ولید بن عبد الملک تخت نشین ہوگا اور اس کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوگا۔ ولید بن عبد الملک سن 50 ہجری میں پیدا ہوا اور 36 سال کی عمر میں اپنے باپ عبد الملک بن مروان کی وفات کے بعد دمشق میں تخت خلافت پر بیٹھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک ناز و نعمت میں پلا تھا، بڑے لاڈ پیار سے اس کو رکھا گیا تھا، اسی لیے یہ ان پڑھ اور جاہل ہی رہا۔ اور ولید بن عبد الملک کے کارنامے تو بڑے ہیں، لیکن یہ بہت ہی ظالم اور جابر بھی تھا۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ولید نے شام کی، حجاج بن یوسف نے عراق کی، عثمان بن حبان نے حجاز کی اور قرہ بن شریک نے مصر کی زمین کو ظلم سے بھر دیا۔ اگرچہ یہ بہت ظالم انسان تھا، لیکن اس کے کارنامے بھی تاریخ میں بڑے اہم ملتے ہیں۔ اس نے بڑے اچھے کام بھی کیے ہیں، لیکن اس کو عربی صحیح انداز سے بولنا نہ آتی تھی۔ ولید بن عبد الملک چونکہ عراق کی بہت غلطیاں کرتا تھا، اسی وجہ سے اس کے باپ عبد الملک بن مروان نے اپنی زندگی کے آخری ایام میں لوگوں سے مشورہ کیا۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی الشافعی رحمۃ اللہ علیہ تاریخ الخلفاء میں نقل فرماتے ہیں کہ ولید بن عبد الملک کے بارے میں عبد الملک بن مروان نے مشورہ کیا۔ اس نے لوگوں سے پوچھا کہ میں کسے اپنے بعد امیر بناؤں؟ لوگوں نے کہا کہ ولید سے بڑھ کر کون حقدار ہے؟ عبد الملک کہنے لگا کہ اگرچہ ولید حقدار تو ہے، لیکن یہ غلطیاں بہت کرتا ہے۔ اس کے بعد ولید بن عبد الملک نے جب یہ سنا تو اس نے سارے نحویوں کو جمع کر لیا اور ان سے نحو سیکھنے لگا۔ 6 مہینے تک نحو سیکھتا رہا، لیکن اس کو نحو نہ آئی۔ نحو ایک علم ہے جس میں عربی عبارات پر جو اعراب لگائے جاتے ہیں ان کا علم سکھایا جاتا ہے، پھر بھی یہ غلطیاں ہی کرتا رہا۔ بہرحال عبد الملک بن مروان کے بعد اس کا بیٹا ولید بن عبد الملک تخت نشین ہوا۔ تخت نشین ہونے کے بعد یہ جامع مسجد میں آیا اور لوگوں کے سامنے اس نے خطبہ دیا اور لوگوں سے کہا، اے لوگو، اللہ تبارک و تعالی جس کو چاہے مقدم کرتا ہے اور جس کو چاہے مؤخر کر دیتا ہے۔ اس اللہ رب العزت نے
اپنے بندے کو حکومت اور اختیار دیا ہے، لہٰذا جو میری بات نہیں مانے گا اس پر سختی کی جائے گی۔ ولید بن عبد الملک اگرچہ ظالم تھا، بہت اس نے غلط کام کیے، لیکن چند اس نے اچھے کام بھی کیے۔ چنانچہ امام زاہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولید کے دور حکومت میں ایسی فتوحات ہوئیں، اتنے ملک فتح ہوئے، اتنے شہر فتح ہوئے، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے فتوحات ان کے قدم چوما کرتی تھیں۔ چنانچہ ابن ابی ایلا کہا کرتے تھے، خدا ولید پر رحم کرے، اس جیسا بادشاہ کہاں ہوگا؟ اس نے ہندوستان، چین، اندلس، موجودہ اسپین کو اس نے فتح کیا۔ اس نے جامع مسجد دمشق کو تعمیر کروایا۔ یہ عالی شان مسجد، اتنی بڑی مسجد اس نے تعمیر کروائی، یہ آج بھی دمشق کے اندر موجود ہے، اس کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں۔ ولید بن عبد الملک نے جو اچھے کام کیے، ان میں سے ایک بہت اچھا کام جو اس نے کیا، اس ولید نے مدینہ کے گورنر ہشام بن اسماعیل مخزومی کو معزول کر کے سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ کا گورنر بنایا۔ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ اس ولید بن عبد الملک کے چچا زاد بھائی ہیں۔ سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو اس نے مدینہ کا گورنر بنایا تو 87 سنہ ہجری میں اس نے مسجد نبوی کی توسیع کروائی۔ اس کا واقعہ اس طرح ہے کہ 87 سنہ ہجری میں چونکہ مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، مسجد نبوی کا رقبہ بہت کم تھا، بہت تنگ جگہ ہو جایا کرتی تھی۔ اس ولید نے اہل بیت اطہار میں سے ازواج مطہرات کے حجروں کو خرید کر مسجد کے اندر شامل کر دیا، اور یہ سارا کام اس نے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کے اہتمام کے ساتھ ان کی سربراہی میں مسجد نبوی کی توسیع کروائی۔ ایک بڑا تاریخی واقعہ یہاں پر ملتا ہے۔ 87 سنہ ہجری میں حضرت سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے چونکہ مسجد نبوی کی توسیع کروائی تھی، اور سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ مبارکہ، یہ وہ حجرہ مبارکہ ہے جس میں نبی پاک علیہ السلام نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال گزارے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام کا جو روضہ انور ہے اسی حجرہ مبارکہ کے اندر ہے۔ اس حجرہ مبارکہ کی جو مشرقی دیوار تھی، جب اس کو گرایا گیا تو ایک قدم نظر آنے لگا، بنیاد سے ایک قدم گھٹنے تک نظر آنے لگا۔ لوگ بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ قدم کہاں سے آ گیا۔ کوئی بندہ ایسا بھی نہیں ملتا تھا کہ اس بات کی وضاحت کر سکے یہ قدم کس کا ہے۔ لوگوں نے گمان یہ کیا کہ شاید یہ قدم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے کہ حضرت عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم یہ قدم مبارک حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے تشریف لے جانے کے 64 سال کے بعد بھی اپنی قبر مبارک میں زندہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی شانیں کتنی عظمت والی ہیں۔ حضرت عمر فاروق اللہ رب العزت سے یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، اے اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت کی موت عطا فرما، وَاجْعَلْ مَوْتِي فِي بَلَدِ حَبِيبِكَ، اور اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر میں میرا مدفن بنے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی دعا قبول ہوئی، اور عین جب نماز کے لیے جا رہے تھے اس وقت ابو لؤلؤ مجوسی نے آپ پر حملہ کیا، اور اس کے چند دن کے بعد یکم محرم الحرام کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ کی یہ دعا بھی قبول ہوئی، اور نبی پاک علیہ السلام کے روضہ انور میں آپ کا بھی مزار پر انوار ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب قیامت والے دن اٹھیں گے تو آپ کے ایک طرف سیدنا صدیق اکبر ہوں گے، دوسری طرف فاروق اعظم ہوں گے، اپنے ان دونوں یاروں کے ساتھ حضور علیہ السلام میدان محشر میں جائیں گے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، شہید دنیا سے جانے کے بعد بھی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں فرماتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور نہیں۔ اللہ اللہ، کیا خوب کسی نے کہا ہے، زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر،
زندہ ہو جاتے ہیں جو مرتے ہیں ان کے نام پر، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا۔ بہرحال 87 سنہ ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے کو صحیح بخاری شریف جلد اول میں بھی نقل کیا گیا، اور نزہۃ القاری میں مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ نے تفصیل کے ساتھ اس واقعے کو بیان کیا ہے۔ بہرحال ولید بن عبد الملک نے مدینہ منورہ میں چونکہ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو گورنر بنایا تھا، سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، یہ وہ عظیم انسان ہیں جن کی خلافت کو خلافت راشدہ میں شمار کیا جاتا ہے، ان کو عمر ثانی کہا جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری آل سے ایک شخص ہوگا جس کا نام میرے نام پر ہوگا، جس کے چہرے پر داغ ہوگا، فرمایا وہ دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب مدینہ کے گورنر بنے تو سب سے پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ وہاں کے 10 بڑے بڑے علماء کو جمع کیا، ان علماء پر مشتمل ایک مجلس بنائی۔ اس 10 رکنی مجلس کی ذمہ داری یہ تھی کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں جو کام کرنا چاہتے تھے ان کے سامنے رکھتے، جو بھی یہ شرعی رہنمائی کرتے اس کے مطابق آپ کام کیا کرتے تھے۔ ولید بن عبد الملک نے حجاج بن یوسف کے جو بھی معاملات تھے اور جو بھی اس کا اقتدار اور اختیار تھا اس کو برقرار رکھا۔ اس حجاج بن یوسف نے قتیبہ بن مسلم کو جو رے کا حکمران تھا، مفضل بن محلب کی جگہ خراسان کا گورنر مقرر کیا۔ قتیبہ بن مسلم نے بہت ساری فتوحات حاصل کی۔ اسلام کا یہ جرنیل جس نے اسلام کو بہت زیادہ فتوحات عطا کروائیں، اس نے چین، ترکستان اور بہت سارے علاقے فتح کیے اور مسلمانوں کو بہت دور تک پھیلا دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ حجاج بن یوسف کے داماد ہیں، اس کے بھتیجے ہیں، لیکن حجاج سے بالکل مختلف تھے، بہت زیادہ نیک اور پاکیزہ انسان تھے۔ اگرچہ 17 سال کی عمر ہے لیکن آپ رحمت اللہ علیہ کا اخلاق اتنا اچھا ہے کہ جب آپ سندھ کی طرف آتے ہیں تو سندھ کے لوگ آپ سے بڑی محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اس کی تفصیل یہ ہے کہ سر اندیپ میں کچھ مسلمان سوداگر آئے، وہیں پر ان کا انتقال ہو گیا۔ اب ان کے یتیم بچے اور بیوہ عورتیں تھیں۔ سر اندیپ کے راجہ نے ولید بن عبد الملک اور حجاج بن یوسف کے ہاں کچھ اپنا مرتبہ بڑھانے کے لیے ان لوگوں کو جمع کیا اور نہایت حفاظت کے ساتھ اپنا جہاز اس نے ولید بن عبد الملک کی طرف روانہ کیا۔ یہ لوگ خلیج فارس کے راستے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک طوفان نے آ لیا اور اس کو دیبل کے مقام پر جہاز نے اتار دیا۔ جب یہ وہاں پر اترے، اس دیبل کا جو راجہ ہے، راجہ داہر، اس کے سپاہیوں نے ان عورتوں اور بچوں کو قیدی کر لیا اور جو بھی ساز و سامان تھا سارا کا سارا لوٹ لیا۔ جب حجاج بن یوسف کو پتا چلا تو اس نے سندھ کے راجہ داہر کو خط لکھا اور کہا کہ دیکھو یہ عورتیں اور بچے اور جہاز ہماری طرف آ رہا تھا، لہٰذا تم اسے حفاظت کے ساتھ ہماری طرف پہنچا دو۔ اس راجہ نے نہایت ہی مغرورانہ اور نامعقول جواب لکھا۔ حجاج بن یوسف نے جب اس راجہ کا یہ جواب سنا، حجاج نے سب سے پہلے عبداللہ اسلمی کو روانہ کیا۔ عبداللہ اسلمی 6000 کا فوجی لشکر لے کر سندھ میں آیا لیکن راجہ داہر کے ہاتھوں مارا گیا۔ دوسری مرتبہ حجاج نے بدیل نامی ایک شخص کو سپہ سالار بنا کر 6000 کا لشکر دے کر سندھ میں روانہ کیا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تیسری مرتبہ حجاج بن یوسف نے اپنے داماد اور اپنے بھتیجے محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کو 6000 کا لشکر دے کر سندھ کی طرف روانہ کیا۔ محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کی عمر اس وقت صرف 17 سال تھی۔ محمد بن قاسم کے ساتھ اس مرتبہ شامی فوجی بھیجے گئے۔ حجاج کو اس بات کا شبہ ہو چکا تھا کہ عراقی اور ایرانی سپاہی شاید سندھیوں سے ساز باز کر لیتے ہیں، ان سے تعلقات بنا لیتے ہیں، اس وجہ سے مسلمانوں کو شکست ہو جاتی ہے۔ محمد بن قاسم نے سب سے پہلے صوبہ مکران کو، جس پر اس وقت کے سندھیوں نے قبضہ کر رکھا تھا، فتح کر کے لوگوں کو بھگا دیا۔ یہ دیبل آیا اور وہاں پر بھی اس نے اسلام کے جھنڈے گاڑ دیے۔ نیرون اور برہمن آباد کی طرف بڑھا۔ راجہ داہر کے پاس نہ صرف ایرانی لوگ پناہ گزین تھے بلکہ بہت سے عرب لوگ بھی خلیفہ وقت سے بغاوت کر کے آ چکے تھے،
لیکن محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے اس راجہ داہر کو بھی شکست فاش دی، یہ بھی مارا گیا۔ اور اس کے بعد محمد بن قاسم نے سندھ کے بہت سارے شہروں کو فتح کیا، حتیٰ کہ تمام سندھ اور ملتان، دیبل اور بہت سارے مقامات کو اس نے فتح کر کے لوگوں کے اندر اخلاق، پیار اور ایسی اسلام کی تبلیغ کی کہ سندھ سارا کا سارا مسلمان ہو گیا۔ اور حجاج بن یوسف نے چونکہ محمد بن قاسم کو روانہ کیا تھا تو اس کی روزانہ کی بنیاد پر کارکردگی بھی لیتا تھا۔ محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ عظیم سپہ سالار تھے، ان کے انشاءاللہ مزید حالات آئندہ سلسلے میں بیان ہوں گے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک طرف تو حجاج بن یوسف عراق کا گورنر ہے، بہت زیادہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتا تھا، 1,50,000 لوگوں کو اس نے قتل کروایا، اس میں صحابہ کرام بھی ہیں، تابعین بھی ہیں اور بہت سارے افراد ہیں۔ دوسری طرف مدینہ پاک کے گورنر سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ حجاج بن یوسف کے مظالم سے تنگ آ کر لوگ کوفہ، عراق اور اس کے زیر تسلط جو علاقے تھے وہاں سے مدینہ کی طرف آنے لگے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا۔ مکہ اور مدینہ کے لوگوں نے ان عراقیوں کے لیے بہت ہی اچھی مثال قائم کی، ان کو کرائے پر مکانات دینا شروع کر دیے۔ جب حجاج بن یوسف نے یہ دیکھا تو عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت بھی اس نے ولید بن عبد الملک کو کر دی۔ ولید بن عبد الملک چونکہ نیک انسان نہیں تھا، اسی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ کو ماہ شعبان سن 93 ہجری میں اس نے حجاز کی حکومت سے معزول کر کے اس کی جگہ خالد بن عبداللہ کو مکہ مکرمہ کا اور عثمان بن حبان کو مدینہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ یہ وہی عثمان بن حبان ہے جس کے بارے میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ حجاز کو اس عثمان بن حبان نے ظلم سے بھر دیا۔ اس عثمان بن حبان نے عراقیوں کو اور جو کوفہ سے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے سب کو وہاں سے نکال دیا۔ اس عثمان بن حبان نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ تابعی ہیں، بہت ہی نیک انسان ہیں، اسے حجاج بن یوسف کی طرف روانہ کر دیا۔ عثمان بن حبان نے جب سعید بن جبیر کو حجاج بن یوسف کی طرف روانہ کیا، حجاج بن یوسف نے سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو صرف اس غلطی پر قتل کر دیا کہ یہ عبد الرحمن بن اشعث کے ساتھی تھے۔ حجاج بن یوسف کی سعید بن جبیر نے کوئی نافرمانی نہیں کی تھی، لیکن یہ تھوڑی تھوڑی بات پر لوگوں کو قتل کر دیا کرتا تھا۔ ولید بن عبد الملک کے بعد چونکہ سلیمان بن عبد الملک ولی عہد تھا، کیونکہ عبد الملک بن مروان نے وصیت کی تھی کہ ولید بن عبد الملک کے بعد سلیمان بن عبد الملک تخت نشین ہوگا، لیکن ولید بن عبد الملک چاہتا تھا کہ میں اپنے کسی بیٹے کو اپنے بعد تخت نشین کروں۔ اس نے سازشیں کرنا شروع کر دیں اور اس نے اپنے سرداروں کو جمع کیا اور اپنا دلی ارادہ ان کے سامنے بیان کیا۔ حجاج بن یوسف اور قتیبہ بن مسلم تو متفق ہو گئے، لیکن باقی سرداروں نے اسے منع کیا کہ اس طرح مسلمانوں میں ایک بہت زیادہ بغاوت پھیل جائے گی۔ بہرحال سن 95 ہجری میں حجاج بن یوسف 20 سال تک عراق کی گورنری پر رہنے کے بعد دنیا سے رخصت ہوا۔ مرنے کے پہلے اس نے اپنے بیٹے عبداللہ بن حجاج کو اس گورنری کا عہدہ دے دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جس طرح مشرقی ممالک میں حجاج بن یوسف سب سے بڑا حاکم تھا، اسی طرح مغربی ممالک میں موسیٰ بن نصیر بہت بڑا حاکم تھا۔ خاص طور پر شمالی افریقہ میں اس کے نام کا بڑا ڈنکا تھا۔ اندلس موجودہ اسپین کا جو اس وقت کا حکمران تھا، راڈرک یا جس کا دوسرا نام لزریک بھی ہے، اس کے ظلم و ستم کی شکایتیں لوگوں نے موسیٰ بن نصیر کو کی۔ موسیٰ بن نصیر نے ولید بن عبد الملک سے اجازت لی اور اپنے آزاد کردہ غلام طارق بن زیاد کو 7,000 کا لشکر دے کر سن 91 یا 92 ہجری میں اندلس کی طرف روانہ کیا۔ طارق اس زمانے میں موسیٰ بن نصیر کی طرف سے طنجہ جو مراکو میں واقع ہے وہاں کا حاکم تھا۔ وہ اپنے 7,000 سپاہیوں کو ساتھ لے کر کشتیوں پر سوار ہو کر 12 میل کی چوڑی جبل الطارق کو عبور کر کے ساحل اندلس پر اترا اور شمال کی جانب متوجہ ہوا۔ اس طارق بن زیاد نے 8 روز تک بڑے زور و شور کے ساتھ وہاں پر لڑائی کی۔ آخر 8ویں روز 28 ماہ رمضان سن 92 ہجری کو
شاہ لذریک طارق کے مقابلے میں مارا گیا اور عیسائی لشکر نے راہ فرار اختیار کی۔ اسی سال سندھ کا راجہ محمد بن قاسم کے مقابلے میں مارا گیا تھا۔ اس کے بعد بڑی آسانی سے طارق بن زیاد اندلس کے شہروں کو فتح کرتے ہوئے آگے بڑھے۔ موسیٰ بن نصیر نے ولید بن عبد الملک کو اسپین کے حالات و واقعات لکھے اور یہ بھی لکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو عظیم فتوحات سے نوازا ہے۔ لیکن ولید بن عبد الملک نے موسیٰ کو لکھا کہ تم اسپین میں کسی کو حاکم مقرر کر کے طارق بن زیاد کے ساتھ میرے پاس افریقہ واپس آؤ۔ اگر اس وقت موسیٰ بن نصیر کو اجازت مل جاتی تو یہ کچھ بھی دشوار نہ تھا کہ تمام بر اعظم یورپ اس وقت اسلامی سلطنت میں شامل ہوتا۔ بہرحال میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ولید بن عبد الملک نے بڑی فتوحات حاصل کی، بڑے ظلم کیے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جو اس دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا بھی ہے۔ سمجھدار انسان وہ ہے کہ جب وہ دنیا میں آیا ہے تو دنیا میں کوئی نیک کام کر کے، اللہ کی رضا والے کام کر کے، مخلوق خدا کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کر کے، دین کی خدمت کر کے دنیا سے جائے، تاکہ جب وہ دنیا سے رخصت ہو تو لوگ اس کے لیے دعائیں کریں۔ جب وہ آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو وہاں پر بھی اس کے لیے بخشش کے پروانے ہوں۔ ولید بن عبد الملک 15 جمادی الثانی سن 96 ہجری بمطابق 25 فروری سن 715 سن عیسوی میں 25 سال کی عمر میں 9 سال 8 مہینے خلافت کے فرائض سر انجام دیے۔ بالآخر ملک کے شام کے مقام دیر مران میں اس نے وفات پائی۔ جب اس کا انتقال ہوا اس نے 19 بیٹے چھوڑے۔ میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ تاریخ اسلام میں یقیناً آپ کو بہت ساری تاریخی باتیں معلوم ہوتی ہوں گی۔ اس تاریخ اسلام سلسلے کو دیکھنے کے لیے مدنی چینل دیکھتے رہیے اور پرانے سلسلوں کو دیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net کو جا کر وزٹ کریں اور اس کے اندر دیگر سلسلے دیکھیں، مدنی مذاکرہ دیکھیں اور تاریخ اسلام سلسلہ دیکھیں، تاکہ ہمیں اسلام کی تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل ہوں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے عمل کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دینی الاسلام، دینی الاسلام، اندھیرے چھٹے اجالا ہوا، ظلم و ستم کا ازالہ ہوا، دینی الاسلام، دینی الاسلام۔